دیکھ تیرے رب نے کیا سلوک کیا قوم عاد کے ساتھ، جن جیسا پیدا نہیں کبھی کیا۔ بچہ پیدا ہوتا تھا، بالغ ہونے میں 300 برس لگ جاتے تھے، ہزار برس کی عمریں تھیں۔ لم یخلق مثلھا فی البلاد، ایسا کوئی میں نے پیدا نہیں کیا۔ ٹکر لی اللہ کی ذات سے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب ان ربك لبالمرصاد۔ اللہ کی ذات پہ قربان جائیں، بندوں سے محبت ہے، نبیوں کو بھیجتا ہے، اور اللہ کو پتہ ہے کہ اس قوم میں کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا، پھر بھی نبی بھیجتا ہے کہ جاؤ انہیں سمجھاؤ۔ اور اللہ کو پتہ ہے کہ اس قوم میں صرف ایک ایمان لائے گا، اس کی خاطر بھی نبی آ رہا ہے کہ جاؤ اسے سمجھاؤ۔ ایسی محبت لوگوں سے۔ ان نسیتنی ذکرتک، جب تو بھول جاتا ہے تو بھی میں تجھے یاد رکھتا ہوں۔ اور ایسی محبت بندوں سے کہ سمندر کی اجازت چاہے اے اللہ تو غرق کر دوں، زمین کی اجازت چاہے اے اللہ تو دھنسا دوں، فرشتوں کی اجازت اے اللہ تو چاہے تو ان کو ہلاک کر دیں آسمان سے عذاب بھیج کر، لیکن وہ کریم ذات میرے بھائیو نافرمانوں سے اتنی محبت کرتی ہے تو فرمانبرداروں سے محبت کا کیا انداز ہوگا کہ اللہ فرماتے ہیں ان کان عبدکم فشانکم بہ، اگر یہ تمہارے بندے ہیں اور تمہارے پیدا کردہ ہیں تو انہیں پکڑ لو اور انہیں ہلاک کرو۔ وَإِن كَانَ عَبْدِي فَمِنِّي وَإِلَيَّ عَبْدِي، اگر یہ میرا بندہ ہے تو تم بیچ میں سے ہٹ جاؤ، میں بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ ان اتانی نہارن قبلتہ، اگر دن میں کبھی توبہ کا خیال آ گیا میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا۔ ان اتانی لیلن قبلتہ، کبھی رات میں توبہ کا خیال آ گیا تو میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، اے میرے بندے مایوس نہ ہو، اگر تیرے گناہ زمین کو بھر دیں اور زمین کی وسعتوں کو بھر دیں اور پھر اوپر اٹھتے چلے جائیں اور خلا کو بھر دیں اور خلا سے نکل کر آسمان کے کناروں تک چلے جائیں، ساری کائنات تیرے گناہوں سے بھر کر اور تیرے گناہ آسمان کو چھونے لگیں، پھر تجھے ندامت آ جائے اور تیرے آنسو نکل جائیں اور تو توبہ کے لیے ہاتھ اٹھائے، میں ایسا کریم، میں ایسا سخی، میں ایسا رحیم، غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے سارے گناہوں پہ قلم پھیر دوں گا اور مجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا، مجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ کیوں کیا، مجھے نہیں کوئی پوچھ سکتا۔ میں تیری توبہ کا منتظر ہوں کہ تو میری طرف کو جھکے، میری طرف کو آئے۔ ماں سے زیادہ مجھے محبت ہے تیرے سے، باپ سے زیادہ مجھے محبت ہے تیرے سے، تو سوچ تو صحیح میں نے تمہیں کیسے بنایا۔ بیٹھو 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 میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ سے زیادہ رحیم، اللہ سے زیادہ کریم اور اللہ سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں۔ سب سے رحیم ذات، سب سے کریم ذات اور سب سے مہربان ذات اللہ پاک کی ذات علی۔ تھوڑا پانی پلا دیں۔ پانی لے لو، پی لو۔ اللہ جل جلالہ کی ذات عالی اور اللہ پاک جیسی رحیم و کریم ذات۔ یا ابن آدم انی لک محب، اے میرے بندے میں تیرے سے محبت کرتا ہوں، تجھے میری طرف کو آنا ہے، میری طرف کو آ۔ نبیوں کا سلسلہ چلایا اور 1,24,000 انبیاء کو بھیجا کہ جاؤ میرے بھٹکے بندوں کو میرے سے جوڑو، یہ میرے سے جوڑیں، میں نے انہیں سب سے بڑی قدرت اللہ پاک کی انسان کی تخلیق میں استعمال ہوئی، سب سے بڑی قدرت۔ زمین آسمان کو چھوٹی قدرت سے پیدا کیا، فرشتوں کو جنت اور دوزخ کو چھوٹی قدرت سے پیدا کیا، لیکن انسان کو بہت بڑی قدرت کے ساتھ پیدا کیا۔ من منی یمنا، ٹپکتی ہوئی منی، من سلالت من طین، کھنکتی ہوئی مٹی، من نطفت امشاج، مرد عورت کا پانی۔ الم یک نطفۃ من منی یمنا، کیا تو ایک ٹپکتی ہوئی منی کا قطرہ نہیں ہے؟ من ماء مہین، کیا تو ذلیل پانی میں سے نہیں بنا؟ من ماء مہین،
گندا ناپاک پانی. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ, تمہیں کھنکتی مٹی سے نہیں بنایا, اور بنا کر کہاں سے وجود دیا؟ ماں کے پیٹ کو تیرے لیے قرار بنایا. یا ابن آدم جعلت لك قرارا فی بطن امک, اے میرے بندے ماں کے پیٹ میں تجھے مضبوط جگہ عطا فرمائی. وغشیتک فی غشاء لئلا تفزع من ظلمۃ الرحم, اور تجھے پردوں میں لپیٹا کہ ماں کے پیٹ کے اندھیرے سے تجھے خوف محسوس نہ ہو. لئلا تفزع من ظلمۃ الرحم, ماں کے پیٹ کے اندھیریوں سے اور اندر کی اندھیریوں سے تجھے خوف محسوس نہ ہو, میں نے تجھے پردوں میں لپیٹا. فی ظلمات ثلاث, 3 پردے. وحولت وجهك الى ظهرها, اور تیرے چہرے کو تیری ماں کی پشت کی طرف پھیر دیا. لئلا تضرك رائحة الطعام, تاکہ اندر کے کھانے کی گندگی سے تجھے تکلیف نہ ہو. اور یہ نظام میرا فرعون کے لیے بھی چل رہا ہے, اور یہ نظام میرا موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی چل رہا ہے. مجھے پتا ہے کہ یہ پیٹ میں بننے والا فرعون بنے گا, یہ پیٹ میں بننے والا شداد بنے گا, اور یہ پیٹ میں بننے والا کیا کچھ بنے گا, لیکن میری قدرت, میری محبت اور میری رحمت ہے کہ میں تجھے پھر بھی اسی طرح سے پالتا ہوں جیسے میں نبیوں کا نظام چلاتا ہوں. نہ خود بچہ اپنی طاقت سے نیچے کو ہوتا ہے, اور نہ بچہ اپنی طاقت سے وجود میں آتا ہے. اللہ کا غیبی نظام ہے جو اس پر اتر رہا ہے. یا ابن آدم من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک, اے میرے بندے آج تو روزی کی خاطر میرے دین سے ہٹا, کاروبار کی خاطر میرے دین سے منہ موڑا, بیوی بچوں کی خاطر اور ان کی رزق کی خاطر تو نے میرے دین کی محنت کو چھوڑا. یہ بتا من اوصل الیک الغذاء, تجھے ماں کے پیٹ میں روزی کس نے پہنچائی تھی؟ وانت جنین فی بطن امک, جب تو ماں کے پیٹ میں تھی. وہاں کون سا نظام تھا دکان کا, کون سی تجارت تھی, کون سی حکومت تھی, کون سی زراعت تھی, کون سا نقشہ تھا؟ کوئی نہیں تھا. میرا نظام تھا. لم ازل ادبر فیک تدبیرا, میری تدبیر تیرے میں چلتی رہی, تجھے پروان چڑھاتی رہی. جسے توڑنا چاہتا ہوں فرشتوں کو کہتا ہوں غیر مخلقۃ, میں نے اسے پروان نہیں چڑھانا, اسے ختم کر دیا جاتا ہے. اور جسے میں پروان چڑھاتا ہوں اسے میں وجود دے کر کہتا ہوں مخلقہ, اسے پیدا کیا جائے گا. تیری قبر کی مٹی کو لا کر تیرے نطفے میں گوندھ کر ماں کے رحم میں رکھ دیا جاتا ہے. اب تجھے وہیں دفن ہونا ہوگا جہاں سے تیری مٹی کو اٹھا کر تیرے نطفے میں ڈالا گیا. ایسا قوی نظام ہے. تیرے دانے دانے پہ میں نے مہر لگا دی تیرے آنے سے پہلے. اور فلما ان تمت مدت اشہرک, جب تیرے ماں کے پیٹ میں رہنے کا زمانہ پورا ہو گیا, اوحیت الی الملک الموکل بالارحام, میں نے اس فرشتے کو بھیجا جس کے ذمے میں نے کام یہ لگایا ہے کہ ماں کے پیٹ سے بچے کو باہر لاؤ. فاخرجک علی ریشۃ من جناحہ, اس فرشتے نے تجھے اپنے پر کے اوپر باہر نکالا. ثم السبیل یسرا, میں ہی ہوں جو دنیا میں تیرے آنے کے راستے کو آسان کرتا ہوں. راستہ آسان کیا, ماں کے پیٹ سے باہر نکالا. ماں کے پیٹ سے گود میں آیا, اس حال میں آیا لا لک سن تقطع, تیرے منہ میں دانت نہیں کسی چیز کو کاٹ سکے. ہے دانت؟ لا لک سن تقطع, طاقت نہیں کسی چیز کو کاٹ سکے. لا لک ید تبطش, ہاتھ میں طاقت نہیں کسی چیز کو پکڑ سکے. پکڑ سکتا ہے؟ آج جوانی پہ غرہ کرتا ہے, اپنی جوانی پہ مستی کرتا ہے, اور وہ وقت بھول گیا جب اس میں اتنی بھی تمیز نہیں کہ پیشاب اور پخانے میں لتھڑا ہوا ہے. آج اپنی عقل پہ مست ہوتا ہے اور اپنے علم پہ غرہ کرتا ہے اور اپنی قوت پہ ناز کرتا ہے. میں ارے میرے بھائیو, تنے تنہا اللہ ہی ہے جو سب کچھ کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہو رہے ہیں, 10,000 کا لشکر ساتھ ہے, 10,000 کا لشکر ہے. ابو سفیان اوپر کھڑا دیکھ رہا ہے, لشکروں پر لشکر گزر رہے ہیں. خالد ابن ولید گزرتے ہیں مسلمانوں کا لشکر لے کر, تکبیر پڑھتے ہوئے نکلتے ہیں. زبیر ابن عوام آتے ہیں,
اور لشکر کو لے کر نکلتے ہیں، ابو ذر غفاری آتے ہیں اور لشکر کو لے کر نکلتے ہیں، اور بریدہ بن حصیب آتے ہیں اور لشکر کو لے کر نکلتے ہیں، اور قاب ابن جصاصیہ آتے ہیں اور لشکر کو لے کر نکلتے ہیں، اور بنو اشجع آتے ہیں اور لشکر کو لے کر نکلتے ہیں، اور بنو بکر آتے ہیں اور لشکر کو لے کر نکلتے ہیں، اور مزینہ قبیلہ آتا ہے نعمان ابن مقرن کی سرکردگی میں اور لشکر کو لے کر نکل رہا ہے، لشکروں پر لشکر چل رہے ہیں، ابو سفیان حیران ہو کے دیکھ رہا ہے، اور اتنے میں آواز آتی ہے اور ساری گرد و غبار اٹھتی ہے، اور کہنے لگا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ حضرت عباس فرماتے ہیں ھذا رسول اللہ بین المہاجرین والانصار، یہ اللہ کا رسول ہے جو انصار اور مہاجرین میں آ رہا ہے۔ اور جب وہ اٹھا ہوا لشکر سامنے آتا ہے تو ایک آدمی کی آواز ہے وَلَهُ ذَال، اس میں کڑکدار آواز ہے۔ ابو سفیان کہتا ہے یہ کس کی کڑکدار آواز ہے؟ آواز کہتے ہیں یہ خطاب کا بیٹا عمر ہے جس کی تم کڑکدار آواز سن رہے ہو۔ ان کا واہ واہ واللہ لقد امر بنی کعب بن عدی بعد واللہ ذلت وقلت، ارے اللہ کی قسم یہ بنو عدی ذلت اور قلت کے بعد آج بڑی عزت والے ہو گئے۔ عباس کہنے لگے ارے ابو سفیان، عزت ذلت یہاں قبیلوں پر نہیں، عزت ذلت یہاں اسلام پر ہے، اور اللہ اسلام نے عمر کو اونچا کیا ہے، عمر اونچا نہیں تھا، اسلام نے عمر کو اونچا کیا ہے۔ آؤ پھر اس پر کہنے لگا ارے عباس لقد کبر ملک ابن اخیک، تیرے بھتیجے کا ملک تو بہت بڑا ہو گیا۔ حضرت عباس نے کہا نہیں یہ ملک نہیں ہے، انما هذه النبوہ، یہ شان نبوت ہے، بادشاہ ایسے نہیں ہوا کرتے۔ 10,000 کا لشکر ہے اور آپ کا ماتھا اونٹنی کے پالان کے ساتھ ٹکا ہوا ہے، سر اونچا نہیں، جھکا ہوا، پالان سے ٹکا ہوا، اور زبان پہ الفاظ لا اللہ وحدہ، اللہ ایک اکیلا تنے تنہا، لا الہ الا اللہ وحدہ، اکیلا تنے تنہا، کسی 10,000 پہ نظر نہیں ہے، اللہ کی ذات عالی پر نظر ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے ذہن مادیت نے اور دنیا نے ہلاک اور برباد کر دیے کہ مسلمان بھی کہتا ہے پیسہ ہوگا تو کام چلے گا، پیسہ نہیں تو تیرا کوئی رشتہ دار نہیں، پیسہ نہیں تو کوئی تجھے سلام کرنے والا نہیں، پیسہ نہیں تو تیرا کوئی کام نہیں۔ تو میری اور کافر کی سوچ میں کیا فرق ہے؟ میں اور کافر ایک ترازو میں آج بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں بھی کہتا ہوں کہ پیسے سے میرا کام چلے گا، کافر سے پوچھو تیرا کام کیسے چلے گا، کہتا ہے پیسے سے چلے گا۔ تو میں اور کافر ایک پلڑے میں بیٹھے ہیں یقین کے اعتبار سے۔ میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں حج بھی کرتا ہوں، لیکن میرے اندر کی دنیا اور کافر کے اندر کی دنیا ایک ہو چکی ہے۔ مسلمان یہ نہیں کہتا کہ پیسہ نہیں تو رشتہ دار نہیں، پیسہ نہیں تو کوئی جان واقفیت نہیں، پیسہ نہیں تو کوئی سلام نہیں کرتا، نہیں، مسلمان کہتا ہے اللہ ساتھ ہو جائے تو سب ہو جائے گا، تقوی آ جائے تو سب کام بن جائے گا، توکل آ جائے تو سب کام بن جائے گا، زہد آ جائے تو سب کام بن جائے گا، دنیا سے نفرت ہو جائے تو کام بن جائے گا، نماز پڑھنی آ جائے تو سارے کام بن جائیں گے، نماز ہم سیکھ لیں گے ہمارے کام بن جائیں گے، ہم پیسے کے محتاج نہیں، ہم کپڑے کے محتاج نہیں، حکومت کے محتاج نہیں، حکومت ہماری محتاج ہے، ہمیں حکومت کی ضرورت نہیں ہے، ہم نماز سیکھنے والے بن جائیں، نماز پڑھنے والے بن جائیں، ایسی نماز سیکھ لیں جو رب کے خزانوں کے دروازے کھلوا دے، ہمارا کام بن جائے۔ اللہ مخلوق کو جھکا دے گا، اللہ مخلوق کو تابع کر دے گا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ، ایک ہے تنے تنہا اللہ۔ انجز وعدہ، آج اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ اے میرے نبی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی ہے مکے کی، مدینے کو نکلے ہیں جب، میرے بھائیوں کیا میں کہوں، دین سستا نہیں ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ۔ کیا خیال ہے تم جنت میں صرف کلمہ پڑھ کے چلے جاؤ؟
نہیں، میری آزمائش آئے گی، میں کھرے کھوٹے کو الگ الگ کر دوں گا. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، میں دیکھوں گا کلمے میں کون سچا ہے، تمہیں آزمائش میں ڈالوں. آزمائش آئے گی میری، کلمہ پڑھنے کے بعد تمہیں آزمایا جائے گا. ایک طرف دنیا کھڑی کر دوں گا، ایک طرف کلمے کو کھڑا کر دوں گا. دنیا کہے گی میرے تقاضے پورا کر، کلمہ کہے گا میرا تقاضا ٹوٹ جائے گا. بیوی کہے گی میری ضرورت پوری کر، اللہ کا امر کہے گا میں ٹوٹ جاؤں گا. بچوں کی ضرورت کھڑی ہو جائے گی، کہے گی میرا تقاضا پورا کر، اللہ کا امر کہے گا میں ٹوٹ جاؤں گا. میں تیری معیشت کو اور اپنے امر کو مقابلے میں کھڑا کر دوں گا. میں تیری ضرورت کو اور اپنے حکم کو مقابلے میں کھڑا کر دوں. میں تیری نفسانیت کو اور اپنے حکم کو مقابلے میں کھڑا کر دوں. میں تیری بیوی اور بچوں کی اور تیری تجارت کی، حکومت کی ضروریات کو یوں مقابلے میں ٹکرا دوں گا. حکومت کو دیکھتا ہے تو میرا امر قربان ہوتا ہے، میرے امر کو لیتا ہے تو حکومت قربان ہوتی ہے. تو کہاں کو جائے گا؟ الا تنبیہ کے لیے فرما رہے ہیں، تنبیہ کے لیے. الا وَإِنَّ رُحَ الْإِسْلَامِ دَائِرَةٌ فَدُورُوا مَعَ الْكِتَابِ حَيْثُ دَارَ الا وَإِنَّ الْكِتَابَ وَالسُّلْطَانَ سَيَفْتَرِقَانِ فَلَا تُفَارِقُوا الْكِتَابَ. سن لو، آج اسلام گردش میں ہے، حرکت میں ہے، تم بھی اس کے ساتھ حرکت میں رہنا، گردش میں رہنا. ایک وقت آئے گا اب الگ ہو جائے گی، حکومت الگ ہو جائے گی. حکومت کے چکر میں مت پڑنا، حکومت کے پیچھے مت پڑنا. فلا تفارقوا الکتاب، میری کتاب کو پکڑ لینا. آزمائش ڈالوں گا. اگر اللہ کا امر لیتا ہے تو حکومت گئی، عہدہ گیا، گئی، ساری تجارت کی چھٹی ہوتی نظر آتی ہے. اللہ کے امر کو لیتا ہے تو سب کچھ جاتا نظر آتا ہے، اور اللہ کے امر کو چھوڑتا ہے تو سب کچھ آتا نظر آتا ہے. مقابلہ ڈال دیا، مقابلہ ڈالا ہے. یا علی اعطیک 5,000 شاة اور اعلمک 5 کلمات تنفعک فی الدنیا والآخرہ. علی بتا کیا کرتا ہے؟ تجھے 5,000 بکریاں دوں، کلمے سکھاؤں. مقابلہ کیوں ڈالا؟ داماد ہے اور ایسے نواسوں کا باپ ہے کہ جن کو آپ کہہ رہے ہیں ریحان طیہ، میری ٹہنیاں حسن حسین. سبزے کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک ہوتی ہے، سبزے کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک ہوتی ہے. ریحانہ کہتے ہیں تر و تازہ ٹہنی کو، جیسے اس کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک ہوتی ہے، حسن حسین کو دیکھ کر مجھے اسی طرح ٹھنڈک ہوتی ہے. اس لیے کہا ریحان طیہ. اور ان کی چیخ و پکار کانوں میں آ رہی ہے کہ میرے نواسے رو رہے ہیں بھوک کی شدت میں، اور بیٹی کے گال پچکے ہوئے اور آنکھیں اندر میں دھسی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ میری بیٹی فقر و فاقے کا شکار ہو چکی. اب بیمار ہے بیٹی، اب پوچھنے جاتے ہیں، ساتھ میں عمران ابن حسین ہیں، بیٹی اندر آ جاؤں؟ میرے ساتھ عمران بھی ہے. بیٹی کیا کہتی؟ یا رسول اللہ ما اجد ما استر به وجہی، میرے پاس اتنا بھی کپڑا نہیں کہ میں چہرے کو چھپا سکوں. یہ گھر میں حال ہے، اتنے سے چہرہ چھپ جائے گا. ایک آدھا گز کپڑا گھر میں نہیں کہ جس سے فاطمہ اپنے چہرے کو چھپا سکے. عمران سے آپ نے مونڈے سے چادر اتاری، اندر کر دی. بیٹا یہ اوپر لے لو. چادر اوپر لی، آپ اندر آئے. بیٹی کیا بات ہے؟ اے اللہ کے رسول، امراض، بیماریاں، اوجاع، درد، تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانی نے کمر توڑ دی اور آنسو نکل پڑے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے. کہا بیٹی مت رو، تیرا باپ بھی 3 دن سے بھوکا ہے. باپ بھی بھوکا ہے، بیٹی بھی بھوکی ہے. اور یوں کہا اے بیٹی عرض علی ربی لیجعل بطحاء مکہ ذهبا فابیت فقلت لا یا رب اجوع یوما واشبع یوما اذا جعت تضرعت الیک وسألتک واذا شبعت حمدتک وشکرتک. اے میرے رب مجھے سونا چاندی مت دے. میرے رب نے کہا تھا کہو تو بطحا کے پہاڑ سونا بنا دوں، مکے کے پہاڑ سونا بنا دوں. میں نے کہا یا اللہ مجھے سونا چاندی نہیں چاہیے. یا صفرا یا بیضا غری غیری، اے سونا اے چاندی کسی اور کو دھوکہ دے، مجھے نہیں دھوکہ دے سکتے، کسی اور کو دھوکہ دے.
میرے رب نے تو کہا تھا لیکن اے میری بیٹی، میں نے کہا نہیں اے میرے اللہ، میں نہیں سونا چاندی لیتا، ایک دن بھوکا رہوں گا تیرے سامنے زاری کروں گا، ایک دن کھانا کھاؤں گا تیرا شکر ادا کروں گا۔ اور اے فاطمہ تو کیوں گھبراتی ہے؟ خوش ہو جا، اما ترضین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ تجھے اللہ نے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا؟ بس خوش ہو گئی اور گلے سے لگایا، اور حضرت فاطمہ جو پھوٹ پھوٹ کے روئیں، بس اوپر سے اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو اتار دیا کہ خوشخبری دے دو فاطمہ کو کہ ہم نے اسے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، ایک اثر صحابی کا قول، ابن عباس کا قول، کہ جنت میں ایک چمک اٹھے گی سورج کی طرح، تو جنت والے داروغہ رضوان سے کہیں گے اے رضوان، ہم نے تو سنا تھا جنت میں سورج نہیں ہوگا، آج یہ سورج کہاں سے چمک رہا ہے؟ تو رضوان فرمائیں گے ارے بھائی یہ سورج کی چمک نہیں، یہ تو علی و فاطمہ مسکرا رہے ہیں، ان کے دانتوں کی چمک سے روشنی اٹھ رہی ہے۔ مقابلہ ڈالا، بتا علی کیا لیتا ہے؟ بیٹی کی بھوک سامنے ہے، علی کی بھی بھوک سامنے ہے کہ سخت سردی ہے، آپ گھر سے نکلتے ہیں، حضرت علی پریشانی میں ٹہل رہے ہیں۔ علی ما اخرجک، کس چیز نے نکالا تجھے اس حال میں، اس سردی میں؟ یا رسول اللہ اخرجنی الجوع، اے اللہ کے رسول بھوک نے گھر سے نکال دیا، بیٹھا نہیں جاتا، تڑپ بھوک کی، بیٹھا ہی نہیں جاتا گھر میں۔ اوہو علی، اللہ کی قسم مجھے بھی بھوک نے گھر سے نکالا ہے۔ آگے چلے، کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ آپ کو پتا ہے جب آدمی بھوکا ہو تو سردی اور زیادہ لگتی ہے، سردی اور لگتی ہے۔ کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ارے بھائی آپ لوگ کیا کر رہے ہو یہاں؟ یا رسول اللہ کیا کریں، بھوک کی شدت تھی، گھر میں بیٹھا نہیں گیا، باہر آ گیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ترس آیا، سامنے کھجور کا درخت کھڑا تھا، سردی کا زمانہ، آپ نے کہا علی اس کھجور کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ تمہیں اللہ کا رسول کہتا ہے ہمیں کھجوریں کھلاؤ۔ بھائی وہاں تو مانتے تھے، عقلی دلیلیں، عقلی گھوڑے نہیں دوڑاتے تھے۔ عقلی گھوڑے جب آدمی قرآن حدیث کے سامنے دوڑاتا ہے تو پھر وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ جو آدمی قرآن حدیث میں عقلی گھوڑے دوڑاتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے امر اور نبی کا طریقے میں عقل کو نہیں لگایا جاتا، تسلیم ہے تسلیم، آمنا، ایمان لائے، سمجھ میں آیا تو بھی، نہیں سمجھ میں آیا تو بھی۔ اب حضرت علی کے دل میں یہ نہیں آیا، گرمیوں کا زمانہ تو ہے نہیں، سردیوں میں کھجور سے کیا کہوں جا کے، بھاگے جا رہے ہیں، اے کھجور اللہ کا رسول کہتا ہے کھجوریں کھلاؤ، ٹپ ٹپ آج کھجوریں گرنے لگی پتوں میں سے، روتب، جیسے مریم کے لیے اللہ نے اتارا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ۔ کمرہ بند، باہر سے تالا، راستہ کوئی نہیں، مریم اندر تالوں میں بند، حضرت زکریا آتے ہیں، آگے پھل پاتے ہیں، گرمیوں میں سردی کا، سردیوں میں گرمی کا، اے مریم یہ پھل کون لایا؟ ہوا من عند اللہ، اللہ لایا ہے، اللہ کھلاتا ہے۔ حضرت علی جا رہے ہیں اور کھجوریں گر رہی، اٹھا کے لائے، تو بھی کھاؤ، ان کو بھی کھلایا، خود بھی کھایا، علی کو بھی کھلایا، بچ گئی، کہا جاؤ فاطمہ کو دے کے آؤ، بھوکی ہوگی۔ حضرت علی سے مقابلہ ڈال رہے ہیں، بتاؤ کیا لیتا ہے؟ 5000 بکریاں لیتا ہے یا 5 بول سیکھتا ہے جو تیری آخرت میں نفع دیں؟ یہ کیوں نہیں کہا میرے بھائیو اے علی آجا تجھے 5000 بکریاں بھی دے دوں، تجھے 5 بول بھی سکھا دوں، یہ کیوں نہیں کہا؟ مقابلہ ڈالا، امت کو بتایا کہ جب میں اپنے داماد کو بھوکا رکھ سکتا ہوں اور اپنے نواسوں کی چیخ و پکار کو سن سکتا ہوں، اور اپنی بیٹی سب سے محبوب اور سب سے پیاری بیٹی کے بھوک کے آنسو اگر میں برداشت کر سکتا ہوں اس دین کی خاطر، تو اے میری امت تمہیں بھی برداشت کرنا ہوگا، ورنہ تم میرے ساتھ جوڑ نہیں کھا سکتی، تم میری امت ہونے کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ میرے بھائیوں، آج بیوی بچوں کی محبت نے مسلمان کو حضور کی محبت سے توڑ دیا، آج دکان کی محبت نے مسلمان کو رسول کی محبت سے کاٹ دیا اور اللہ کی محبت سے توڑ دیا۔ اور صحابہ کہتے تھے نفدیک بے امہاتنا و آبائنا یا رسول اللہ،
اے اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. صحابہ یوں کہتے تھے بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. سیکھا تھا. حضرت علی نے یہ کیوں نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کو تو پتا ہے گھر میں فاقہ، بھوک، مصیبت، پیاس، آپ بکریاں بھی دے دو، آپ بول بھی سکھا دو. نہیں، منشا نبوت کو سمجھے کہ اللہ کا رسول مجھے کہہ رہا ہے کہ بتا تجھے آخرت لینی ہے یا دنیا لینی ہے. مقابلہ اللہ ڈال رہا ہے اور یہ مقابلہ قیامت تک چلے گا. خواہش امر اللہ کا، ضرورت ادھر سنت، ادھر برادری ادھر امر، ادھر حکومت ادھر امر، ادھر کرسی ادھر امر، ادھر روزی ادھر امر، ادھر اپنی حاجات ادھر اللہ کا حکم. ایک کو توڑے گا یا اللہ کا امر توڑ یا ضرورت کو توڑ، یا نبی کی سنت کو توڑ یا اپنی برادری کو توڑ، یا اللہ کے حکم کو پکڑو یا بیوی کو پکڑو، یا اللہ کے حکم کو قربان کرو یا بیوی کو قربان کرو یا بچوں کو قربان کرو. ایک کو قربان کرنا پڑے گا. حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ 5,000 شاۃ لمال کثیر، بے شک 5,000 بکری بہت بڑا مال ہے. ولیکن علمنی 5 کلمات، مجھے آپ 5 بول سکھا دیجئے، تنفعنی فی الدنیا والآخرہ، جو میری دنیا میں بھی مجھے نفع دیں اور میری آخرت میں مجھے نفع دیں. آپ کا دل خوش ہو گیا، چہرہ کھل گیا کہ علی کامیاب ہو گیا اور مال کے چکر میں نہیں آیا، مال کا دھوکہ نہیں کھایا. ہماری طرح نہیں تھے مسلمان، یا رسول اللہ دونوں ہی دے دو، بکریاں بھی دے دو، بول بھی دے دو. ووسع لی خلقی وطیب لی کسبی وقنعنی بما رزقتنی ولا تذهب قلبی الى شیء صرفته عنی. یہ 5 بول تیرے لیے 5,000 بکریوں سے زیادہ بہتر ہے. مقابلہ آئے گا میرے بھائیوں، اور جو اس مقابلے میں اتر کر اللہ کے امر کو پکڑ لے گا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے. یہ امت اللہ کی سفیر ہے، اللہ کی سفیر ہے. دکانیں چلانے نہیں آئے ہم میرے بھائیوں، کاروبار چلانے نہیں آئے، بیوی بچوں کے پیٹ پالنا ہمارا مقصد نہیں، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا ہمارا مقصد نہیں، حکومتیں وزارتیں چلانا ہمارا مقصد نہیں. ہمارا مقصد تو ہر حال میں اللہ کے امر کو حضور کے طریقے پر پورا کرنا ہے. حضرت عمر کے خلافت کا زمانہ یہ وہ عمر ہے، عمر ابن عبدالعزیز، کہ جب گلی میں گزرتا تھا تو اس کی خوشبوؤں کے حلے گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ عمر گلی سے گزر رہا ہے. ایسا حسن و جمال تھا کہ چہرے پہ آنکھ نہیں ٹکتی تھی، اور ایسی نخرے والی چال تھی کہ جو دیکھتا تھا دنگ ہوتا تھا، اور لمبا عبا ہوتی تھی جو زمین پہ گھسٹتی ہوئی جاتی تھی. ایک دفعہ ایک بزرگ نے راستے میں ٹوک دیا، ارے عمر دیکھو اپنے ٹخنے سے اونچا کرو کپڑے کو. انہوں نے کہا جان کی خیر ہے تو آئندہ مجھے مت کہنا یہ بات ورنہ گردن اڑا دی جائے گی. ایک یہ وقت ہے. اور جب آئے خلافت پر، جو آدمی دنیا کی طلب میں، جو آدمی وزارت کی طلب کرے گا، جو آدمی حکومت کی طلب کرے گا، اور جو آدمی مال کی طلب کرے گا، جب اس کے ہاتھ میں مال آئے گا تو وہ فرعون بنے گا. اور جو آدمی اس کے بھاگے گا اور اس سے جان چھڑائے گا اور اس سے پلہ بچائے گا، جب اس کے پاس مال آئے گا تو اس کے ذریعے سے جنت کمائے گا. جب سلیمان مرنے لگا تو رجاء ابن حیوہ نے کہا کوئی کام کر جا جس سے تیری آخرت بن جائے. کہا کیا کروں؟ کہا خلافت کے لیے کسی انسان کو چننا. سوچ میں پڑ گیا، اس کا ارادہ تھا بیٹے کو خلیفہ بناؤں. کہنے لگا انشاءاللہ ایسا کام کر جاؤں گا کہ جس میں میرے نفس و شیطان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. پر لکھو میں عمر کو خلیفہ بناتا ہوں. اور اس کو لپیٹا اور ماچس کی ایک ڈبیا میں ڈالا کہ جاؤ اس پر لوگوں سے بیعت لو. جب رجاء ابن حیوہ باہر نکلے تو حضرت عمر دوڑ کر آئے، ارے رجاء تجھے اللہ کا واسطہ اگر اس میں میرا نام ہے تو اسے مٹا دے، مجھے خلافت نہیں چاہیے. انہوں نے کہا جاؤ جاؤ میرا سر نہ کھاؤ، مجھے نہیں پتا کس کا نام ہے. آگے ہشام ابن عبد الملک ملا، انہوں نے کہا ارے رجاء اللہ کے واسطے اگر اس میں میرا نام نہیں ہے تو اس میں لکھ دے، میرا نام نہیں اس میں لکھ دے. ایک کہہ رہا ہے میرا نام مٹا دے، ایک کہہ رہا ہے میرا نام لکھ دے. جب اس ڈبیا پر بیعت لی اور کھولا اس کو، کہا آؤ بھائی بیعت کرو، اے عمر اٹھو تمہیں خلیفہ بنایا جاتا ہے. تو عمر کھڑے نہیں ہو سکے. 2 آدمیوں نے سہارا دے کر اٹھایا
اور لڑکھڑاتے ہوئے ممبر پر آئے، کہا مجھے خلافت نہیں چاہیے، تم اپنے فیصلے سے کسی اور کو بنا دو۔ کہا نہیں، امیر المومنین نے کہہ دیا ہے۔ ہشام کی چیخ نکلی، ہائے، ایک شامی نے تلوار نکالی، آئندہ تو نے بات کی تیری گردن اڑا دوں گا۔ تو امیر کے حکم کے سامنے آواز نکالتا ہے۔ جب خلافت پر آئے، جو کہ اب میں اس سے آخرت کو کما کے دکھاؤں گا، ساری دنیا کے انسانوں کو پتہ چل جائے کہ بادشاہت میں بھی آخرت کمائی جا سکتی۔ پھر وہ وقت آیا، بیٹا عید کا دن، عید سے ایک دو دن پہلے کی بات، بیٹے آئے تو رو رہے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے۔ کہنے لگے بچے کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ یوں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سارے دوستوں نے نئے نئے کپڑے بنوائے ہیں عید کے لیے، اور ہمارا باپ تو امیر المومنین ہے، ہمارے کپڑے پھٹے ہوئے، ہمیں بھی تو کپڑے لے کر دو۔ حضرت عمر نے فرمایا میرے پاس تو پیسے نہیں، میں کہاں سے لے کر دوں؟ وظیفہ لیتے تھے بیت المال سے جو ایک عام مسلمان کا تھا، وہ روٹی میں پانی مشکل سے اسے پورا ہوتا تھا۔ تو بیوی نے کہا اب کیا کریں؟ پھر بچوں کو کیسے سمجھائیں؟ خود تو صبر کر سکتے ہیں، بچے پر آدمی ایمان کو بیچتا ہے، اور جو اولاد پر ایمان کو بیچتا ہے پھر اللہ اس کی اولاد کو بالغ کر کے باپ کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے۔ ہاں، پھر وہ باپ کی گستاخ بنتی ہے، باپ سے کہتی تو نے میرے لیے کیا ہے، کیا کمایا تو نے ہمارے لیے؟ ہاں، چونکہ اس کی جڑوں میں حرام کو ڈالا گیا تھا، اس لیے اب یہ کبھی ماں باپ کی فرما بردار بن کے نہیں چلے گی، یہ ماں کو بھی جوتے مارے گا اور باپ کو بھی جوتے مارے گا۔ حضرت عمر نے کہا میں کہاں سے دوں، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ کہا تو کیا کریں، ان کو کیسے سمجھائیں؟ کہا میں کیسے سمجھاؤں؟ بیوی نے کہا ایک مجھے ترکیب سمجھ میں آئی کہ آپ اپنا وظیفہ پیشگی لے لیجئے، جو مہینے کا وظیفہ ملتا ہے آپ پیشگی لے لیں، ہمارا بچوں کی کپڑے بن جائیں گے، ہم صبر کر لیں گے۔ کہنے لگے یہ ٹھیک، اپنا خادم نہیں غلام ہے، غلام زر خرید مزاحم اسے بلایا، خزانچی تھا، کہا میاں مزاحم ہمیں اس مہینے کا وظیفہ پیشگی دے دو۔ او مزاحم فرمانے لگے امیر المومنین ایک بات عرض کروں، کیا آپ مجھے ضمانت دیتے ہیں کہ آپ ایک مہینہ زندہ رہیں گے جو آپ مسلمانوں کا مال لینا چاہتے ہیں؟ اگر آپ ایک مہینے کی ضمانت دے سکتے ہیں کہ میں مہینہ زندہ رہوں گا تو آپ بیت المال میں سے میرے سے لے لیں، اور اگر آپ ضمانت نہیں دے سکتے تو آپ کی گردن پکڑی جائے گی قیامت کے دن۔ حضرت عمر کی چیخ نکلی، نہیں 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 نہیں، کم من مقبل یوما لا یکملہ وکم من مستقبل للغد لا یدرکہ۔ حضور فرما رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کم من مقبل یوما لا یکملہ، کتنے ہی ہیں دن کو دیکھنے والے جو سورج کا غروب ہونا نہیں دیکھ پاتے اور قبروں میں چلے جاتے ہیں، وَكَمْ مِن مُسْتَقْبِلٍ لِغَدٍ لَا يُدْرِكُهُ، اور کتنے ہی ہیں جو کل کا انتظار کر رہے ہیں اور کل کا سورج نہیں دیکھ پاتے اور قبروں میں چلے جاتے ہیں۔ کہا اے بچوں صبر کر لو، جنت میں لے لینا جا کے، میرے پاس اس وقت کوئی نہیں۔ امر کو نہیں توڑا، بچے کی خواہش کو توڑ دیا، اپنے جذبات کو توڑ دیا، اللہ کے امر کو نہیں توڑا، ضرورت کو قربان کیا، امر الہی کو قربان نہیں کیا۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ میں اللہ کا غلام ہوں، میں بک چکا ہوں، میں بیوی بچوں کا نہیں ہوں، میں کاروباروں نہیں ہوں، میں تاجر نہیں ہوں، میں ذمہ دار اور حاکم اور وزیر نہیں ہوں، میں لا الہ الا اللہ کا غلام ہوں، مجھے اللہ کے امر کو دیکھنا ہے، مجھے یہ نہیں کہ کون کیا کرتا ہے۔ گھر میں آئے، بیٹیاں منہ پہ کپڑا رکھ کے بات کریں، حضرت عمر کہنے لگے بیٹی کیا بات ہے، منہ پہ کپڑا کیوں رکھتی ہو؟ خادمہ نے کہا امیر المومنین آپ کی بچیوں نے آج کچے پیاز سے روٹی کھائی ہے، اس لیے ان کے منہ سے بدبو آ رہی۔ ہاں، امیر المومنین کہ جس کا امر 3 بر اعظم پہ چلتا ہو اور اربوں مخلوقات اس کے سامنے گردن جھکائے کھڑی ہو، اور دمشق سے لے کر ملتان تک، اور دمشق سے لے کر استنبول تک، اور دمشق سے لے کر کاشغر تک، اور دمشق سے لے کر مصر تک، اور دمشق سے لے کر چاڈ تک، اور دمشق سے لے کر اندلس اور پرتگال اور فرانس تک جس کا امر چل رہا ہو، اس کی بیٹی کچے پیاز سے روٹی کھا رہی ہے۔ وہاں ہمارے تو چھاوڑی والے کی بیٹی کچے پیاز سے روٹی نہیں کھاتی، اور اتنے بڑے با اقتدار انسان کی بیٹی یا کچے پیاز سے روٹی کھاتی ہے۔ حضرت عمر رونے لگے، ہائے میری بیٹی، میں تمہیں بڑے اچھے کھانے کھلا سکتا تھا لیکن تیرا باپ دوزخ کی آگ برداشت نہیں کر سکتا۔
میرے سامنے دو راستے تھے، تمہیں حلال حرام کٹھا کر کے کھلاتا، خود دوزخ میں جاتا، میں اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ موت کا وقت آیا، مسلمہ نے کہا امیر المومنین کا لباس تو تبدیل کر دو، میلا ہو گیا، اپنی بہن سے کہا سالہ۔ حضرت فاطمہ نے کہا، بیوی تھی، کہا اے بھائی اللہ کی قسم امیر المومنین کے پاس ایک ہی جوڑا ہے، تبدیل کہاں سے کروں، ایک ہی جوڑا ہے۔ مسلمہ نے کہا امیر المومنین آپ کے بچے فقر و فاقے کی حالت میں آپ انہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، بھوکا چھوڑ کے جا رہے ہیں، میرے سے 1 لاکھ روپیہ لے لیجئے، اپنے بچوں کو دے دیجئے، میرے بھانجے ہیں۔ فرمایا دیتے ہو؟ کہاں؟ کہا چلو وہ 1 لاکھ وہاں واپس کر دو جہاں تم نے ظلم اور رشوت سے حاصل کیا ہے، وہاں واپس کر دو، میرے بچوں کو حرام نہیں چاہیے۔ پھر بیٹوں کو بلایا، میرے بیٹو میرے سامنے 2 راستے تھے، میں تمہارے لیے مال جمع کرتا اور جیسا کیسا جمع کرتا، خود جہنم میں جاتا، اور تمہیں دوسرا راستہ یہ تھا میں تمہیں توکل سکھاتا اور خود جنت میں جاتا۔ میرے بیٹوں میں جہنم تو سہ نہیں سکتا تھا، میں نے تمہیں اللہ سے مانگنا سکھا دیا ہے، جب ضرورت پڑے اس سے مانگ لینا، تمہارا کفیل ہوگا۔ وہ کہتا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، میں ہوں نیک آدمیوں کا والی۔ جب موت آئی اور جنازہ اٹھا اور قبرستان کو چلا اور قبر پر رکھا گیا تو آسمان سے ایک ہوا چلی اور کاغذ کا پرچہ گرا، کاغذ کو اٹھایا گیا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ اللہ تعالی کی طرف سے عمر کے لیے آگ سے نجات کا پروانہ ہے۔ ہم نے عمر کو دوزخ سے نجات دے دی، ساری دنیا کو بتا دیا کہ سن لو ہم نے عمر کو دوزخ سے نجات دے دی، اور اس پروانے سمیت حضرت عمر کو قبر میں ڈالا گیا۔ ایک مسلمانوں کے ایک روم کے علاقے میں ایک مسلمان قید ہوئے اور وہ وہاں سے بھاگ کر نکل رہے ہیں، تیسری رات ہے ان کو روم میں چلتے ہوئے، ان کے 8 ساتھی قتل ہو چکے تھے، یہ 9ویں بچ گئے تھے، یہ وہاں سے بھاگ کے آ رہے ہیں تو پیچھے سے گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آئی، سمجھنے لگے کہ بس میں تو پکڑا گیا، میرے پیچھے آئے پکڑنے والے، پیچھے جو مڑ کے دیکھا ایک نے آواز دی حبیب، ارے یہ میرا نام کیسے جانتا ہے حبیب؟ قریب آئے تو دیکھا وہ ساتھی جو قتل ہو چکے تھے گھوڑوں پہ سوار، ارے اولیس قد قتلتم، ارے تم تو سارے قتل ہو گئے تھے۔ ہاں تمہیں خبر ہے کیا ہوا ہے؟ کہا عمر ابن عبد العزیز کا انتقال ہو چکا ہے اور اللہ نے تمام شہداء کو کہا ہے اس کا جنازہ پڑھو جا کے، ہم سب وہاں جا رہے ہیں، تم نے گھر جانا ہے؟ یہ روم میں ہے، گھر جانا ہے؟ کہنے کہ ہاں، ناولنی ہاتھ پکڑاؤ، میرا ہاتھ پکڑا، اردفنی، اور مجھے پیچھے گھوڑے پر بٹھایا، اور اس کا گھوڑا چند قدم چلا ہوگا کہ اس نے خفقنی خفقتن، اس نے مجھے زور سے کوہنی ماری اور میں جو الٹ کے گرا تو گھر کے دروازے کے سامنے پڑا تھا۔ عراق، روم سے عراق، یہ استقبال ہے، یہ استقبال ہو رہا ہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرة ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم۔ اللہ کی مہمانی ہو رہی ہے، فرشتے آ رہے ہیں، فرشتے آ رہے ہیں، اور حضرت عمر کا جب وصال ہونے لگا کہنے کہ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، کچھ لوگ آ رہے ہیں جو نہ انسان ہیں نہ جنات ہیں، اور زبان پہ یہ آیت آ گئی تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، یہ وہ جنت کا گھر ہم نے بنایا ہے اپنے ان بندوں کے لیے جو دنیا میں بڑائی نہیں چاہتے، غلبہ نہیں چاہتے، فساد نہیں مچاتے۔ جو بڑائی چاہتے ہیں انہیں پست کیا جاتا ہے، جو پستی چاہتے ہیں انہیں اٹھایا جاتا ہے۔ فرشتے آتے ہیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں، اور 4 فرشتے آتے ہیں، 2 فرشتے پاؤں دباتے ہیں، 2 فرشتے ہاتھ دباتے ہیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام خوشخبری دیتے ہیں ایتھا النفس الحمیدہ کانت فی الجسد الحمید، اے مبارک روح جو مبارک جسم کے اندر تھی، اخرجی، اب آؤ باہر، اب آپ کے باہر آنے کا وقت آ گیا، وابشری بروح وریحان ورب راض عنک غیر غضبان، اب آپ خوش ہو جاؤ، جنت آپ کے لیے تیار ہے اور اللہ آپ پہ راضی ہو چکا ہے۔ اور اللہ جنت کا دروازہ کھولتا ہے، جب آنکھ پلٹتی ہے، دیکھیں آنکھ پلٹ جاتی ہے، جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے یا جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔
ایک منظر دیکھ رہا ہے، یا جنت دیکھ رہا ہے یا جہنم دیکھ رہا ہے. جو غیب تھا وہ مشاہدے میں آ گیا، جو مشاہدے میں تھا وہ غیب میں چلا گیا. فکشفنا عنک غطاءک، آج ہم نے تیری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا. اور اس وقت میں اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں انا ردک الی دار الدنیا، تجھے واپس بھیج دیں، تجھے واپس بھیج دیں. اب وہ جنت کو دیکھ چکا ہے اور وہاں کی نعمتیں نظر آ رہی. کہتا ارے اللہ کے بندے اسرائیل کیا کہہ رہے ہو؟ الی دار الہموم والاحزان، مجھے غموں اور مصیبتوں کے گھر میں بھیجنا چاہتے ہو؟ نہیں نہیں، مجھے آگے کو لے چلو، آگے کو لے چلو. چاہے جوان ہے چاہے بوڑھا ہے، وہ کہتا آگے کو لے چلو، آگے کو لے چلو، میں تو اگلا منظر دیکھ چکا ہوں. اور اس کی روح نکلتی ہے، سارے عالم میں خوشبو پھیل جاتی ہے. اور اس کو لے کر پہلے آسمان پر جب جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں کون؟ انہوں نے کہا فلان ابن فلان. ہاں نعم العبد فلان ابن فلان، بے شک بے شک وہ فلان بڑا اچھا آدمی ہے. اس نے تو کہا تھا اخرجی، نکلو. وہ فرشتے کہتے ہیں ادخلی، آئیے اندر آئیے، ادخلی اندر آئیے، وابشری بروح وریحان ورب راض عنک غیر غضبان. آئیے آئیے، اب اندر آ جائیے، عالم آخرت میں آ جائیے اور خوشخبری لے لیجئے کہ اللہ آپ پر راضی ہو چکا ہے اور جنت آپ کے لیے تیار ہو چکی ہے. میرے محترم بھائیوں اور دوستو، مسلمان اللہ کا سفیر ہے، یہ آخرت کا داعی ہے، یہ جنت کا داعی ہے، یہ میرے بھائیوں جہنم سے ڈرانے والا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو وجود دینے والا. ربیع ابن عامر کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے ہم لوگوں کی غلامی سے نکال کر اپنے مولا کی غلامی پر ڈالنے کے لیے آئے ہیں. ہم کاشتکار نہیں، ذمہ دار نہیں، تاجر نہیں ہیں، ہم اللہ کے دین کے داعی ہیں. اس وقت میں مسلمان سے دعوت چھوٹ چکی ہے، دعوت والا کام چھوٹا ہے. مسلمان داعی تھا، داعی. اوہو، اس محنت پر اللہ نے اس امت کو رتبہ دیا، اس دعوت پر اللہ نے اس امت کو اٹھایا. اگر یہ امت بیٹھتی ہے، اگر یہ امت نقل و حرکت میں نہیں آتی تو یہ اپنے وظیفے کو چھوڑ چکی ہے. اور جب کوئی چیز اپنے مقصد سے ہٹ جاتی ہے اپنی قیمت کو کھو دیتی ہے. یہ مسلمان جب دعوت کے میدان میں حرکت کر رہا تھا اور اس کا ایک ایک سانس اللہ پاک کے دین کے لیے وقف تھا اور اس کا ایک ایک مال روپیہ اللہ پاک کے دین پہ قربان تھا اور اس کی تمنا اللہ کے نام پر مرنے کی اور اللہ کے راستے میں قبر بنانے کی تھی، تو میرے بھائیوں ان کی دعائیں عرش معلیٰ سے ٹکرا رہی تھی. ان کا رونا فرشتوں کو رلاتا تھا. ایک نوجوان صحابی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں رویا. آپ نے فرمایا لقد ابکیت اعین ملأ من الملائکۃ کثیر، اے آج تیرے رونے نے بے شمار فرشتوں کو بھی رلا دیا. یہ ایسا جوان تھا جب یہ اللہ کے دین کی محنت میں اتر رہا تھا. یہ وہ جوان تھا جس پر فرشتے فخر کر رہے تھے. اور یہ فرمایا کہ یہ ایسی قیمتی امت ہے کہ لولا شباب خشا، اگر میرے سے ڈرنے والے نوجوان نہ ہوں، وشیوخ رکع، اور دین میں بڑھاپے تک ایسے پہنچے کہ کمریں جھک گئیں، معذور ہو گئے، اگر ایسے بوڑھے نہ ہوں، وہ اطفال رضع، اور دودھ پیتے بچے نہ ہوں، وبہائم رتع، اور یہ چرنے والے جانور نہ ہوں، لصب علیکم العذاب صبا، میں تم پر بارشوں کی طرح عذاب کو برسا دوں. اس امت کا نوجوان ایسا قیمتی ہے کہ اگر یہ اللہ پاک کی اطاعت پر آ جاتا ہے تو میرے بھائیوں اس کے نکلے ہوئے خوف کے آنسو اللہ کے آئے ہوئے عذابوں کو اڑا دیتے ہیں. اور اس امت کا بوڑھا اتنا قیمتی ہے کہ اگر یہ جھکی کمر کے ساتھ بھی قدم اٹھاتا ہے تو اللہ پاک کا عرش بھی ہلتا ہے اور آئے ہوئے عذاب اٹھ جاتے ہیں. اس امت کے ساتھ اللہ کا خصوصی معاملہ تھا. اذا بلغ عبدی 50 سنة حاسبته حسابا یسیرا، جب یہ میرا بندہ 50 برس کا ہو جائے، میرے نبی کا کلمہ پڑھتا پڑھتا 50 برس کا ہو جائے تو میں اس کا حساب پھر آسان کر دیتا ہوں. وَإِذَا بَلَغَ 60 سَنَةً، اور جب یہ 60 برس کا ہو جاتا ہے، حَبَّبْتُ إِلَيْهِ الْإِنَابَةَ، میں اسے اپنی محبت دینا شروع کر دیتا ہوں کہ اب تو میرے آنے کا قریب ہو چکا ہے، اب دنیا سے نکل، دکان میں بیٹھنا جائز نہیں، اب تو نکل. حببت الیہ الانابہ، اب تو 60 کا ہو گیا، میری طرف کو آ، میں اپنی طرف رجوع دیتا ہوں. وَإِذَا بَلَغَ 70 سَنَةً، جب 70 سال کا ہو جاتا ہے،
اللہ اکبر. میرے بھائیو، اللہ کتنا مہربان ہے اس امت پر. احبہ اللہ و اہل السماء، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر میں بھی اور میرے فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں کہ یہ 70 برس کا بڈھا ہو گیا، اسلام داڑھی سفید ہو گئی. وَإِذَا بَلَغَ 80 سَنَةً، اور جب 80 برس کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابناء الثمانین استحی ان اعذبہم بالنار. 80 برس کے بوڑھے مسلمان کو دوزخ کا عذاب دیتے ہوئے مجھے ویسے ہی شرم آتی ہے. میں کیسے عذاب دوں کہ یہ بوڑھا ہو گیا. ہاں، کتبت حسناتہ والقیت سیئاتہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے بھائی اب تو اس کی نیکیاں ہی لکھتے رہو، بس سٹھیا گیا، بوڑھا ہو گیا. فرزدق ایک شاعر گزرا ہے. فرزدق شاعر آزاد ہی ہوتے ہیں عام طور پر، لیکن اس زمانے کا آزاد سے آزاد آدمی بھی آج کے بڑے سے بڑے غوث قطب سے بھی اونچا درجہ رکھتا تھا. حجاج ابن یوسف اس امت کا سفاک گنا جاتا ہے. اس کی زندگی میں کبھی